اس بات کو بیان فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی ہے۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں قیامت کے منظر کو بیان فرماتے ہیں۔ آج تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں کیا کیفیت ہوتی ہے، ارے مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، ارے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت اذا الشمس كورت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ اللہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کا جھٹکا ایسا خطرناک جھٹکا ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قیامت کے میدان کا منظر اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، سورج بے نور ہو جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ ارے پریگننٹ عورتیں، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی، بچے والی عورتیں اپنے بچوں کو زمین پر پٹک دے گی۔ یہ قیامت کی کیفیت ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہوگا اس وقت بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ دنیا کی زندگی دیکھ لے، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، سگا بھائی دوسرے بھائی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، ایک پڑوس دوسرے پڑوس کا سہارا بننے کو تیار نہیں، تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے قیامت میں اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو جمع کریں گے اور اللہ پاک ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک سانس کا حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعلان ہوگا قیامت کے میدان میں، کہاں ہے وہ لوگ جو خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، یعنی جب اللہ کی طرف سے خوشی پہنچتی تھی اور اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی تھی، وہ خوشی دینے والا کون، زندگیوں میں راحت دینے والا کون، اور زندگیوں میں پریشانیاں دینے والا کون؟ پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، راحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو خوشی میں بھی اور غمی میں بھی اپنے پروردگار عالم کو یاد کیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ نمبر ایک، حد سے زیادہ خوشی۔ آپ نے دیکھا ہوگا خوشی یعنی شادی کا دن ہوتا ہے تو لوگ نمازوں کی نمازیں قضا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے۔ تو ایک تو وہ موقع جس میں اللہ کی طرف سے خوشی ملتی ہے، حد سے زیادہ خوشی میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اور حد سے زیادہ غم، حد سے زیادہ پریشانیاں، حد سے زیادہ پریشانی میں بھی آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو خوشی میں بھی، یعنی اللہ کی طرف سے راحت ملتی تھی، اللہ کی طرف سے عافیت والی زندگی ملتی تھی، اور غمی میں بھی، یعنی کبھی کبھی اللہ پاک گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے پریشانیوں میں مبتلا کرتا تھا، تو پریشانیوں میں بھی اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے، حمد و ثنا اپنے رب کی کیا کرتے تھے، ہر وقت اپنے رب کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی، ایک چھوٹی سی جماعت اٹھے گی، اور وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں انٹر ہو جائے گی، جنت میں داخل ہو جائے گی۔
اول درجہ تو یہ تھا، اور ہم نے اپنا خود تجربہ کیا ہے، بہت سے ہمارے احباب ایسے بھی ہیں جب دنیا نہیں ملی تھی، یعنی معمولی دنیا پر گزارا ہوتا تھا، تو دین کی محنت بھی بڑی زبردست ہوتی تھی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی بڑے زبردست ہوتے تھے۔ اور میں پہلے آپ کو ذکر کر چکا ہوں، گزشتہ ذکر کر چکا ہوں، مالدار بننا برا نہیں ہے، دنیا دار بننا برا ہے۔ جو ہوٹلوں میں، جو کاروبار میں، جو بزنس میں، جو فیکٹریوں میں لگے ہوئے ہیں وہ مالدار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں وہ دنیا دار ہیں۔ تو مالدار بننا برا نہیں ہے، دنیا کا جیب میں ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، دنیا کا دل میں ہونا یہ بری چیز ہے، بلکہ جیب میں تو دنیا ہونی ہی ہونی چاہیے، تاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تجربے کی بات ہے کہ جب دنیا نارمل موجود تھی اس وقت اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی ہو رہے تھے، اس وقت نمازوں کا بھی اہتمام ہو رہا تھا، اس وقت دین کی محنت میں اپنا وقت بھی فارغ کرتے تھے، جان کی قربانی بھی دیتے تھے، مال کی قربانی بھی دیتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ترقی شروع کر دی، تھوڑی سی دنیا بڑھنے لگی، اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ جماعت کی نماز چھوٹنے لگتی ہے، پھر اور تھوڑی سی دنیا ملنے لگی، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو آخری وقت میں پڑھا جاتا ہے، پھر اور تھوڑی سی دنیا ملنے لگی، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا بھی آدمی اہتمام نہیں کرتا ہے۔ تو اول درجہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے پروردگار عالم کو یاد کیا جائے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو بچانے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، میرے بندوں، مسجدیں میرا گھر ہے، میرے گھر کی حفاظت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ ارے قرآن کریم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ پاک اپنے وعدوں کا سچا ہے، اللہ پاک کی باتیں نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف ایسا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم دیا، اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہی، قرآن کریم شروع کرتے ہی ہمیں یہ بات سمجھا دی، میرے بندوں، جس کتاب کو تم دیکھ رہے ہو، جس کتاب کی تم تلاوت کرنے والے ہو، جس کتاب کے مطابق تم اپنی زندگی کو بنانے کا فیصلہ کرنے والے ہو، تو سمجھ لینا چاہیے، غور و فکر کر لینا چاہیے، اپنے دل میں اس بات کو داخل کر لینا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو کچھ فرمایا وہ ہو بھی رہا ہے اور آئندہ بھی ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دنیا میں ہم نے دیکھا، ہم نے ہمارے پالنپور کے علاقے میں کسی جگہ پر یہ چیز دیکھی کہ دیوالی کے موقع پر قرآن کریم کے صفوں کے پھٹاکڑے بنائے گئے، اور دیوالی کے دن ان پھٹاکڑوں کو پھوڑا گیا۔ یعنی ہم نے کئی جگہوں پر یہ منظر دیکھا ہے، دشمنوں نے کبھی قرآن کریم کو جلا کر ختم کرنے کی کوشش کی، کبھی نعوذ باللہ قرآن کریم کو گندگیوں میں ڈال کر ختم کرنے کی کوشش کی، کبھی نعوذ باللہ قرآن کریم کو شہید کر کے ختم کرنے کی کوشش کی۔ جتنا قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، اتنے اللہ پاک حافظ اور زیادہ پیدا کرتے رہے۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں، اگرچہ قرآن کریم کاغذ پر لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کو تم نعوذ باللہ جلا دو، ختم کر دو، لیکن جن حافظوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، ان حافظوں کے سینوں سے تم قرآن کریم کو کیسے نکالو گے؟ اور الحمدللہ آج بھی ایسے حفاظ اور ایسے علماء موجود ہیں، اللہ نہ کرے اگر مکمل قرآن کریم کو کوئی ضائع کر بھی دے تو ہو بہو لکھنے والے حفاظ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے۔ اس لیے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ ہی نے کیا ہے۔ تو مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری کی اللہ نے خود نے رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت دادا عبدالمطلب کے زمانے میں یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، تو ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا جو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، کعبۃ اللہ کو پامال کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسے یہ اس کے دل میں یہ بات تھی، اس نے اپنا ایک کعبہ بنایا تھا کہ لوگ اس کا طواف کریں، لوگ اس کی زیارت کریں، لیکن وہ حقیقت میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دوں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دادا عبدالمطلب کے اونٹوں کو سب ابرہہ نے لے لیا، چونکہ اونٹ ان کے چل رہے تھے دادا عبدالمطلب کے، تو اونٹوں کو لے لیا۔ اب حضرت دادا عبدالمطلب چونکہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے،
काबतुल्लाह के रखवाले थे। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब से अबरहा ने जब मुलाकात की तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँटों के बारे में सवाल किया, भाई तुमने मेरे ऊँटों को क्यों गिरफ्तार किया है? तो अबरहा कहने लगा कि मैं तो समझता था कि तुम काबे की बात करोगे, तुम बैतुल्लाह की बात करोगे, अरे तुमने ऊँटों की बातें शुरू कर दी। तो फरमाया कि बैतुल्लाह का मालिक मैं नहीं, यहाँ पर मस्जिद के जिम्मेदारों को रहबरी दी गई है कि मस्जिद पर कोई भी हालात आ जावे, बोलो असल जिम्मेदार कौन है? अल्लाह की जात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद की हिफाजत करने वाले हैं। तो फरमाया कि मस्जिद का जिम्मेदार हूँ मैं, तो सिर्फ मस्जिद का मुतवल्ली हूँ, बल्कि मस्जिद का मालिक बोलो मैं नहीं हूँ, काबतुल्लाह का मालिक मैं नहीं हूँ, ये मस्जिद हराम का मालिक मैं नहीं हूँ। और बहुत जबरदस्त बात बयान फरमाई, करेगा फिक्र उस घर की जो उस घर का मालिक है, यानी बैतुल्लाह का मालिक बोलो कौन है? अल्लाह है। करेगा फिक्र उस घर की जो उस घर का मालिक है, जो उस घर का मालिक है, वो बहरों पर का मालिक है। मैं तो ऊंट का मालिक हूँ, मुझे तो अपने ऊँटों का सवाल करना है कि मेरे ऊँटों के साथ तुमने क्या मामला किया है। और हकीकत में अल्लाह पाक ने हिफाजत करके बताया कि अबरहा के लश्कर को अल्लाह पाक ने जानवरों के जरिए खत्म किया। तो हकीकत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से तकाजा करते हैं, मेरे बंदों सिर्फ अमान के जरिए तुम मस्जिद को आबाद कर लो, हिफाजत करने वाला इंतजार तो मेरी है। अब हदीस शरीफ में लिखा है कि क़यामत में फिर ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जो रात का थोड़ा सा हिस्सा अपने बिस्तर से अलग होकर, यानी 2 रकात नमाज की तौफीक हो जावे, 4 रकात नमाज की तौफीक हो जावे, 2-4 रकात नमाज पढ़ लिया करते थे। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक छोटी सी जमात उठेगी और वो भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। पहले अव्वल दर्जा तो ये था कि हर हाल में अल्लाह को याद किया जाता, लेकिन सानी दर्जा ये है, कहाँ है वो लोग जो अपने दिन में कामकाज में बिजी भी रहते थे, लेकिन रात का कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए फारिग करके 2 रकात की तौफीक हो जावे, 4 रकात की तौफीक हो जावे, 2-4 रकात पढ़ लिया करते थे। एक मुख्तसर सी जमात उठेगी और वो भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर ऐलान होगा, चूंकि अल्लाह पाक तो अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है, अपने बंदों से प्यार करने वाला है। अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह पाक ने चूंकि हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया की हमारी जरूरतें भी हैं, 2 चीजें हैं, एक मकसद है, एक जरूरत है। हमने मकसद को भुलाया, जरूरत को याद रखा, हालांकि जरूरत को भी याद रखना था और मकसद को भी याद रखना था। हदीस शरीफ में लिखा है कि फिर ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जो कारोबार भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, दुकान पर भी बैठते थे, तिजारत भी करते थे, हमेशा हलाल कमाई में बिजी रहते थे, लेकिन उनका कमाई में बिजी रहना, खरीदो फरोख्त करना अल्लाह के जिक्र से उन्हें गाफिल नहीं करता था। नमाजों से वो दूर नहीं होते थे, मस्जिदों से वो दूर नहीं होते थे, बल्कि जब नमाज का वक्त हो गया, नमाज का एहतमाम कर लिया। अल्लाह का जिक्र से मुराद यही है कि वो अमाल जिनको अल्लाह ने करने को कहा है, यानी हर वो बात, हर वो काम और हर वो अमल जिससे आखिरत की याद ताज़ा होती हो। तो एक मुख्तसर सी जमात उठेगी, वो भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तो ये तीसरी बात मैंने आपके सामने जो जिक्र की है, अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं पहले आपको बतला चुका हूँ कि मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करने की जरूरत है। दुनिया की लालच में हम अपनी नमाज को जुमा के साथ खास न करें, बल्कि पहले जमाने में लोग कैसे थे मैंने आपको बताया, हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत गुज़श्ता मैंने आपको बताया होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। बगदाद में एक शख्स था, इस बात को हमारे अकाबिर उलमा में एक अल्लाह के वली हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जा साहब नवानी दामत बरकातुहुम, अल्लाह पाक इनके इल्म अमल उम्र तक़वे परहेज़गारी में खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए। बड़ी जबरदस्त बात बयान फरमाई कि बगदाद में एक शख्स था जिसका रोटियों का कारोबार था, और वो ताज़ा रोटी 1 रुपये में और बासी रोटी 2 रुपये में। बोलो क्या होना चाहिए? આપણા ગામમાં કોઈ આવું કરે, તાજી રોટી 1 રૂપિયામાં વેચે અને વાસી રોટી 2 રૂપિયામાં વેચે એટલે કે એનો મગજ ફરી ગયેલું છે। લેકિન તાજો માલ છે તો એની કિંમત વધારે હોવી જોઈએ, वासी माल से तो इनकी कीमत ओछी होनी चाहिए। ये रुपया मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, बगदाद की जो भी करेंसी होगी तो वो ताज़ा रोटी 1 रुपये में, बासी रोटी 2 रुपये में। किसी ने पूछा अल्लाह के बंदे ऐसा क्यों करता है? होना तो ये चाहिए कि ताज़ा होने की वजह से उसकी कीमत 2 रुपये होनी चाहिए,
باسی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت 1 روپیہ ہونی چاہیے، تو اس اللہ کے بندے نے کیا ہی زبردست جواب دیا کہ تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تازہ روٹی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت 2 روپے ہو، باسی روٹی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت 1 روپیہ ہو، لیکن سن لو جو تازہ روٹی میں 1 روپے میں بیچتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روٹی میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1 دن زیادہ دور ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں اس کو 1 روپے میں بیچتا ہوں، اور وہ باسی روٹی جس کو میں 2 روپے میں بیچتا ہوں وہ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1 دن زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے میں اس کو 2 روپے میں بیچتا ہوں۔ تو اندازہ لگاؤ جو حضرت اقدس کے زمانے کا تجارت میں اتنا لحاظ کرتے ہوں گے، وہ فرائض کا کتنا لحاظ کرتے ہوں گے، وہ سنتوں کا کتنا لحاظ کرتے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو حرام سے کتنا بچاتے ہوں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، کاروبار میں لگنا گناہ نہیں ہے، حلال بزنس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جاری ہے، میرا وہ امتی جو نمازوں کو چھوڑ کر دنیا کمانے کی کوشش کرتا رہے، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، بظاہر اس کو دنیا حاصل ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی، بظاہر اس کا مال بڑھتا ہوا اسے نظر آ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہوگی اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اس مال میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی، اس مال میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی پوری کوشش کرو، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ، جہاں کہیں مسجدوں کے تعاون کی ضرورت ہو تو دل کھول کر تعاون کرو۔ ہمارے گھر کے لیے کوئی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہے، بولو ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ بھئی فلاں آدمی نے جب میرا گھر کمزور تھا میرے گھر کے لیے تھوڑی بہت مدد کر دی۔ اللہ کے گھر کا ہم تعاون کرتے رہیں گے، اللہ کے گھر کی ہم مدد کریں گے، تو بولو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑا زبردست سخی بنایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت اقدس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، آپ کے سامنے کوئی ضرورت ہے اس نے پیش کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا اگر کچھ ہوتا تو اپنے پاس سے دے دیتے، نہ ہوتا تو کسی دینے والے کا پتہ بتا دیتے کہ جاؤ فلانے کے پاس مل جائے گا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ کے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہے، مدینے کے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کا ایڈریس بتا دیا کہ جاؤ اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھ لو اور ان سے سوال کر لو۔ اب حدیث شریف میں لکھا ہے علماء نے کہ جب وہ سوال کرنے والا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، دونوں میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ ہماری طرح جھگڑا نہیں تھا، لیکن وہ جھگڑا بھی آپ سن لو کیسا جھگڑا تھا کہ اس زمانے میں نے گزشتہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ لائٹیں نہیں تھی بلکہ چراغ کو اس طریقے سے جلایا جاتا تھا کہ تیل ہوتا تھا اس میں رسی ڈالتے تھے۔ تو حضرت عثمان اپنی بیوی سے لڑ رہے اس معاملے میں کہ تم نے رسی کو موٹا یعنی چاڑی رسی کیوں رکھی جس کی وجہ سے تیل زیادہ استعمال ہوتا ہے، رسی کو پتلا رکھ دیتے تو تیل زیادہ لانگ لائف چلتا۔ اب وہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے کنفیوز آدمی کے پاس بھیجا ہے کہ جو رسی کے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتا ہے تو وہ میری کیا ہیلپ کرے گا، وہ میری کیا مدد کرے گا، لیکن بھیجا کس نے تھا؟ بولو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جا کر سوال کر لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جتنا سوال کیا سوال سے کئی گنا زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عطا کیا، لیکن اس زمانے کے لوگ بڑے صاف تھے، دلوں کے بڑے پاک تھے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، دل بیڑیوں سے زیادہ گندے ہوں گے، لیکن وہ دلوں کے بڑے پاک اور صاف تھے۔ فوراً حضرت عثمان سے سوال کر لیا حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب میں نے آپ سے آپ کے گھر پر کھڑا تھا میں نے کوئی جاسوسی کے طور پر آپ کا جھگڑا نہیں سنا، اور جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر کی جاسوسی کریں کہ دو آدمی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو منع کیا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا میں نے ارادتاً کوئی آپ کا جھگڑا نہیں سنا بلکہ میرے کان میں جھگڑے کی بات آ گئی، تو آپ تھوڑے سے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے تو میرے دل میں یہ خیال آ گیا
کہ یہ کنجوس میری کیا مدد کرے گا؟ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بس اس جواب پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اور طے کریں گے کہ مسجدوں کو جان کے ذریعے بھی آباد کریں گے اور مال کے ذریعے بھی آباد کریں گے انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ سن لو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی سن لے، جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑتا تھا، جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑتا تھا، اس مال کا تو مجھے کل اللہ کو حساب دینا ہے۔ جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑتا تھا، اس مال کا تو کل اللہ کو مجھے حساب دینا ہے، اور جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو کل اللہ سے مجھے حساب لینا ہے۔ تو ہم نے اپنی ذات پر خرچ کیا ہے، اس کا تو اللہ کو جواب دینا ہوگا، لیکن کسی کار خیر میں خرچ کیا ہے، کسی کی مدد میں، کسی کی ہیلپ میں، کسی دین کے کام میں، کسی مسجد کے تعمیر کرنے میں، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ اس مال کا اور زیادہ بڑھا کر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے گا۔ تو ہمارے پالن پور سے چونکہ اعلان بھی ہوگا، ہماری پالن پور کی مشہور مسجد ہے کشمیری مسجد، بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اس کا تعمیر کام چل رہا ہے اور الحمدللہ بہت درجے تک پہنچنے بھی آیا ہے، لیکن کافی چونکہ وہ مسجد کافی ٹائم سے کام چل رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے امام صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو جتنا بھی ہو سکے مسجد کا دل کھول کر تعاون کریں گے للہ رقم سے، تو ہمیں انشاءاللہ ہمارا 1 روپیہ بھی لگ گیا انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے۔ من بنا للہ مسجدا، حدیث شریف میں ہے جس نے اللہ کے گھر کو بنایا اللہ پاک جنت میں اس کا گھر بنائے گا، تو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے پوری مسجد تعمیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ مسجد میں لگا دیں گے انشاءاللہ، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہم مسجدوں کو آباد کرنے میں قیامت تک جتنے بھی نیک اعمال مسجد میں ہوتے رہیں گے، تمام کے تمام نیک اعمال کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ نماز کے بعد للہ رقم سے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا ہے کہ ہماری دنیا میں بہتر سے بہتر بنائے، آخرت میں بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات نمبر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنت پڑھ